الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام صدر مجلس سرمایہ ملت اسلامیہ یادگار اسلام مجاہد ملت حضرت قبلہ حاجی محمد امیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام حضرت استاد ہمیش گل صاحب، حضرت مولانا قاری محمد لطیف صاحب، حضرت مولانا قاری محمد جاوید صاحب، حضرت مولانا استاد عید محمد صاحب اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام، محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور عظیم المقاصد میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک
اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور محترم مستری محمد اقبال صاحب، محترم بشارت علی صاحب، محترم شاہد اقبال صاحب، محترم اعجاز احمد صاحب آرے والے، محترم ملک رب نواز صاحب، محترم ملک ہادی صاحب اور محترم ملک محمد دلاور اقبال صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری اس مجلس میں ایک عظیم گھرانے کے عظیم چشم و چراغ اسٹیج پہ جلوہ گر ہے اور میرے سمیت آپ اور میں ہم سب ان کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایسا گھرانہ ہے کہ جن کے پوری امت پہ احسانات، انہوں نے اپنے عشق کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے، اپنے ایثار کے ذریعے، اپنے خون ناب سے ایسے چراغ جلا دیے کہ ظلمتیں موت کا شکار ہو گئی۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور ان کو موجودہ دور کے تمام ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور اس گھرانے کے عشقی، علمی اور فکری فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے میزبانوں نے ایک بچے کی پیدائش پر، محمد عبدالہادی کی پیدائش پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اظہار غلامی کے لیے انتہائی عقیدت و محبت سے قائم کیے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت جب خوشیاں دیتا ہے تو وہ خوشیوں کا اظہار ان طریقوں سے کرتے ہیں کہ جس نے وہ نعمت دی ہے اس کی رحمتیں بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہو جاتی ہیں۔ بالعموم ہمارے معاشرے میں ایسا مزاج نہیں رہا۔ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے یا وہ جوان ہوتا ہے اور اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پہ، اس کی پیدائش کے موقع پہ ہم خوشیوں کا اظہار ایسے طریقوں سے کرنے لگ جاتے ہیں جن طریقوں کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس نے وہ نعمت دی ہے وہ خالق خود ہی ان پر لعنتیں بھیجنے لگ جاتا ہے، اور یہ انسان کی بدبختی کا سب سے بڑا موقع ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر خوشی کا اظہار ایسے طریقوں سے کرے کہ جس نے دی ہے اسی کو ناراض کر بیٹھے۔ تو میں اس گھرانے کو مبارکباد دیتا ہوں
کہ جنہوں نے بچے کی پیدائش کی خوشی میں ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ جو لائق صد تحسین بھی ہے اور ہم سب کے لیے قابل تقلید بھی ہے۔ اللہ رب العزت محمد عبد الحادی کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے بزرگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھے۔ آج کا پروگرام چونکہ اصلاح احوال سے تعلق رکھتا ہے، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس کے 4 شعبے ہیں۔ پہلا عقیدے کا ہے، دوسرا عبادات کا ہے، تیسرا معاملات کا ہے اور چوتھا اخلاقیات کا ہے۔ تو ہمارے بہت سے لوگ وہ اپنے عقیدے میں تو ٹھیک ہے مگر ان کے اعمال میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور یہ جو منافقت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ اگر عقیدہ خراب ہو اس کو عقیدے کی منافقت کہتے ہیں، اور اگر عقیدہ صحیح ہو اور عمل خراب ہو اس کو اعمال کی منافقت کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عقیدے کی منافقت میں مبتلا ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا عقیدہ تو ٹھیک ہے مگر اعمال کی منافقت میں مبتلا ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بندے کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس وقت جڑتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اس کا تعلق اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ اس وقت جڑتا ہے کہ جب اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور اس کے اعمال بھی صحیح ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے بے شمار تعلیمات دی۔ تو مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی غور سے سنیں، چونکہ عورتوں تک اکثر دینی پیغام نہیں پہنچتا ہے، اکثر محفلوں کے ساتھ عورتوں کے سننے کا اہتمام نہیں ہوتا کیونکہ وہ پردے کی پابندی نہیں کرتی۔ اس وجہ سے عورتوں کی اکثریت جو بنیادی ضروری مسئلے ہیں وہ بھی نہیں جانتی۔ بچیوں نے ایم اے پاس کر رکھا ہے، بی اے بی ایڈ ہے، ایم ایس سی ہے، پی ایچ ڈی ہے، دنیاوی طور پہ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، مگر انہیں نہیں معلوم کہ شریعت کے مطابق وضو کا طریقہ کیا ہے۔ بچیوں کی اکثریت جو پڑھی لکھی ہے وہ نہیں جانتی کہ جسم ناپاک ہو جائے تو شریعت محمدیہ کے مطابق پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور بہت سی ناپاکیاں ایسی ہیں کہ جن میں ہماری خواتین مبتلا ہیں اور وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ ناپاکی ہے۔ اسی طرح مردوں کا حال، تو یہ دینی محفلیں ہی بچ گئی ہیں کہ جن میں آنے والوں تک حضور کا دین پہنچایا جا سکتا ہے۔ معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ صرف گمراہی کی دلدل میں نہیں، کفر کی تاریکی میں ڈوبنے والا ہے۔ اس لیے کہ جو ہم پہ مسلط ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے پڑے ہوئے ہیں، ان کے استاد کافر ہیں، تو کافروں نے انہیں جو کچھ پڑھایا ہے وہی وہ سمجھ کے آئے ہیں، اور جو انہوں نے کافروں سے سمجھا ہے وہی اس ملک کی کلیدی آسامیوں پہ بیٹھ کر پوری قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں۔
جو دین کا درد رکھتے ہیں، جو احساس رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی پہچان قائم رہ جائے، تو تاجدار کائنات کے غلاموں یہ پھر ان کی ذمہ داری ہے، یہ مذہبی ملی قومی فریضہ ہے کہ وہ شریعت کو اچھے طریقے سے خود سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور پھر آگے اس کے مبلغ بن جائیں۔ دیکھیں نا، اگر ہم اسلام کو نہیں سمجھیں گے تو اپنی اولاد کو اسلام سمجھائیں گے کیسے؟ اگر ہم شریعت نہیں سیکھیں گے تو آگے اپنی نسلوں کو سکھائیں گے کیسے؟ تو ہم نے شریعت خود سمجھنی اور پھر آگے سمجھانی ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم شریعت حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس فرض کو کتنوں نے فرض سمجھا ہے؟ بڑی بڑی برادریاں ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں جو اپنے بڑے ہونے پہ فخر کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں، مگر بڑی بڑی برادریوں میں ایک بندہ بھی ایسا ہے نہیں جس نے حضور کی شریعت پڑھی۔ اور حکماء اسلام لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، حضرت امام غزالی جیسی شخصیات فرماتے ہیں جس برادری میں اور جس خاندان میں حضور کی شریعت کا عالم نہ ہو، وہ برادری زندوں کی نہیں مردوں کی برادری ہے۔ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں، کہ پورے خاندان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے حضور کی شریعت ہی نہیں پڑھی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دے کر گئے 4 میں سے بننا۔ اے میری امتیو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا۔ اب کیا بننا؟ اب میں حدیث پڑھتا ہوں، اور آپ نے اس تکڑی پہ اپنے آپ کو اور برادری کو تولنا ہے کہ ہمارے رسول ہمیں کیا بنانا چاہتے تھے اور ہمارے حکام نے ہمیں کیا بنا دیا اور ہم خود کیا بن گئے۔ ہمارے نبی ہمیں کیا بنانا چاہتے تھے؟ فرمایا 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا۔ اور جو بدبخت 5ویں بنے ہوئے ہیں وہی ہم پہ مسلط ہے، وہی ہم پہ مسلط ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا 4 میں سے بننا۔ نمبر 1، اغد عالمن۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اگر بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا۔ یہ پہلا مطالبہ تھا حضور کا پوری امت کے ساتھ کہ بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا۔ آج چودھری ہیں، ملک ہیں، مار ہیں، راجے ہیں، جہانگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، جنہیں اپنی بڑی برادریوں پہ فخر، مگر وہ اتنے بد نصیب ہیں کہ پوری برادری میں ایک شخص ایسا نہیں جس نے تاجدار کائنات کی شریعت پڑھی ہو۔ یہ پوری امت کے ساتھ حضور کا پہلا مطالبہ تھا کہ شریعت کے عالم بننا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، آفیسر بنا رہے ہیں، سیاستدان بنا رہے ہیں، مگر تاجدار کائنات کے غلاموں حضور کی شریعت کا عالم نہیں بنا رہے ہیں۔ یہ پہلا مطالبہ تھا حضور کا پوری امت کے ساتھ کہ میری شریعت کے عالم بننا۔ اور پھر تاجدار کائنات نے بتایا کہ عالم کا مقام کیا ہے، اور عالم کے مقام کو سمجھنے کے لیے اور حدیثیں نہ بھی ہوتی، تاجدار کائنات کا صرف ایک ارشاد بھی کافی تھا
یہ جو میں سنانے لگا ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا میری امتیوں سنو، خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری۔ امام الانبیاء نے فرمایا جنہیں تم سید کہتے ہو، جنہیں سادات کہتے ہو، فرمایا میری امتیوں سید تمہارے نبی کی پشت سے نکلے ہیں، اور جنہیں تم شریعت کے عالم کہتے ہو وہ مصطفیٰ کے سینے سے نکلے ہیں۔ علماء کہاں سے نکلے؟ علماء حق حضور کے سینے سے نکلے ہیں۔ امیر المجاہدین جیسی ہستیاں یہ مصطفیٰ کے سینے سے نکلے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہستیاں حضور کے سینے سے نکلے، یہی سبب ہے دنیا کو کوئی شیطان نہ انہیں جھکا سکا ہے نہ انہیں خرید سکا ہے، اس لیے کہ یہ حضور کے سینے سے نکلا۔ اللہ رب العزت اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ یہ لوگ جو حضور کے سینے سے نکلے ہیں، امام الانبیاء کے غلاموں، حکام نے پوری طاقت لگا دی کہ تحریک مچا دی جائے، تحریک کے بانی کو دبا دیا جائے، مگر مدینے سے آواز آ رہی ہے تمہیں نہیں معلوم یہ میرے سینے سے نکلا ہے، تم 10 بار پیدا ہو کے مر بھی جاؤ تو یہ محمد عربی کا غلام میں اسے یہ مقام دوں گا کہ جب یہ دھرنے میں بولے گا تو امیر المجاہدین نظر آئے گا، اور جب جنازہ اٹھے گا تو امیر المومنین نظر آئے گا۔ تو تاجدار انبیاء نے فرمایا علماء میرے سینے سے نکلے ہیں، اس لیے آقا نے فرمایا یہ تمہیں بہت بڑی عزت ہوگی اگر تم عالم بن جاؤ۔ پہلا مطالبہ تھا میرے امتیوں بن سکو تو شریعت کے عالم بننا، عالم کا یہ مقام۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا او متعلمن، اگر عالم نہ بن سکو پھر کیا بننا؟ پھر حضور فرما رہے ہیں اگر عالم نہ بن سکو میرے امتیوں تو پھر کیا کرنا؟ کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا۔ میں یہ حضور کا ارشاد سنا رہا ہوں، پھر عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا، اس لیے کہ اللہ کی عزت کی قسم بادشاہ کو تخت پہ وہ مقام نہیں ملتا جو طالب علم کو عالم کے قدموں میں ملتا، اس لیے فرمایا کہ پھر طالب علم بن جانا، کیونکہ علماء کے پاس بیٹھنے سے بھی علم نصیب ہو جاتا ہے، ان کے نالین اٹھانے سے بھی علم نصیب ہو جاتا ہے، ان کی باتیں سن سن کے بھی انسان عالم بن جاتا ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا پھر طالب علم بننا، اور کس کے طالب علم بننا؟ شریعت کے طالب علم بننا۔ آج کیا ہے، ہماری بہو بیٹیاں، ہمارے جوان بیٹے، کسی نے کمپیوٹر میں ڈگری لے رکھی ہے، کسی نے سائنس میں لے رکھی ہے، کسی نے آرٹس میں لے رکھی ہے، مختلف سبجیکٹس میں انہوں نے ڈگریاں لے رکھی، لیکن تاجدار کائنات کی شریعت کے بنیادی ضروری مسئلے بھی نہیں جانتے۔
کیونکہ دین نہ ہمارے سکولوں میں رہا، نہ ہمارے کالجوں میں رہا، نہ ہماری یونیورسٹیوں میں رہا، نہ ہمارے گھروں میں رہا، نہ ہمارے بازار میں رہا، نہ ہماری اسمبلیوں میں رہا۔ اور پوچھو تو سارے مسلمان۔ میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تھی، یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا تھا، تو اس وقت ایوب خان کا دور تھا۔ صدر ایوب مسلمان تھا یا کافر تھا؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا وہ بھی۔ اس کے بعد بھٹو آیا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق آیا، وہ بھی مسلمان کہتا تھا اپنے آپ۔ پھر اس کے بعد جتنے آئے اب تک وہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو توجہ طلب یہ بات، جب ایوب کے دور سے لے کر اب تک اس تخت پر ہر کوئی مسلمان حکمران آیا، تو پھر ملک میں کملی والے کا اسلام کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہمارے ملک کے تخت پر آج تک آنے والے سب حکمران مسلمان کہتے رہے اپنے آپ، تو پھر کملی والے کا اسلام کیوں نہیں آیا؟ پتہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، کہ ڈاکٹر سے دوائی ملتی ہے، سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، گوشت والے سے گوشت ملتا ہے، اور دین والوں سے ہی دین ملتا ہے۔ ان کے پاس دین نہیں تھا تو دین لاتے کیسے؟ ان کے پاس اسلام نہیں تھا تو اسلام دیتے کیسے؟ اس بات کو لکھ لیں اگر چاہتے ہیں حضور کے تخت پر حضور کا دین نظر آئے، تو امام الانبیاء کے غلاموں پھر اسمبلیوں میں تاجدار کائنات کے عاشق پہنچانے ہوں گے، پھر تخت پر یہودیوں کے پالتو نہیں، پھر اسے بٹھانا ہوگا جو کسی مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر 12 سال تک محمد عربی کی شریعت سیکھتا رہا ہے۔ اسلام والوں سے اسلام ملے گا، دین والوں سے دین ملے گا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا بن سکو تو عالم بننا، نہیں تو طالب علم بننا۔ اور تیسری چیز امام الانبیاء نے فرمایا او مستمعن، اگر عالم بھی نہ بن سکو، اگر طالب علم بھی نہ بن سکو، پھر کیا کرنا؟ فرمایا پھر گانے نہ سننا، پھر گویے نہ سننا، پھر گلوکار نہ سننا، پھر فنکار نہ سننا، پھر کیا سننا؟ امام الانبیاء نے فرمایا جہاں میری شریعت کا عالم بولے جا کے اس عالم کو سننا۔ فرمایا پھر علماء کو سننے والے بننا، علماء کو سننے والے بننا، کسی اور کی نہ سننا، علماء کو سننا۔ اور چوتھی چیز امام الانبیاء نے فرمایا او محبن، او میرے امتیوں اگر عالم بھی نہ بن سکو، اگر طالب علم بھی نہ بن سکو، اگر علماء کو سننے والے بھی نہ بن سکو، تو پھر کم از کم اتنا کرنا جہاں رہنا میری شریعت کے عالموں سے محبت کرنے والے بننا، پھر علماء سے پیار کرنا۔ ان چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا حضور فرماتے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے۔ جو الفاظ میں نے تلاوت کیے خطبہ میں، اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ایک نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کا کہ جو اس دنیا میں حضور کی شریعت کی طرف پشت کر کے زندگی گزار دیتے ہیں، شریعت کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کچھ اور کہتا ہے وہ کچھ اور کرتا ہے، شریعت کچھ اور کہتی ہے وہ کچھ اور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا نقشہ کھینچا۔ ماؤ بہنوں بیٹیوں تم بھی سنو، وہ عورتیں جو شریعت کے مطابق کپڑے نہیں پہنتی، جو شریعت کے مطابق پردہ نہیں کرتی، جو شریعت کے مطابق اپنا لباس نہیں بناتی ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں انہیں سزا کیا دوں گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
فرمایا جو میری شریعت کے خلاف چلیں گے، قرآن کے حکموں کے خلاف چلیں گے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ان کی قبر کی زندگی تنگ کر دوں گا. پہلی سزا یہ دوں گا، قبر کی زندگی تنگ کر دوں گا. اس کا مطلب ہے قبر میں بھی زندگی ہے، قبروں میں پڑے ہوئے لوگ وہ بھی زندہ ہیں. فرمایا وہاں کی زندگی تنگ کر دوں گا. کیسے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں جی سکو گے نہ مر سکو گے. فرمایا پہلی سزا یہ دوں گا جو شریعت کی طرف پشت کر لے گا، ان کی قبر کی زندگی تنگ کر. امام الانبیاء نے نا اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کے فرمایا تھا کہ ان کی قبر پھر اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، چونکہ اللہ نے قبر کی دیواروں کو حکم دیا ہوتا آپس میں مل جاؤ. پھر لمبائی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپس میں مل جاؤ. تو جو اندر ہوگا اس کا کیا حشر ہوگا. تو فرمایا میں ان کی قبر کی زندگی تنگ کر دوں گا. کون؟ جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزے نہیں رکھتے، جو صاحب نصاب ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیتے، جو صاحب استطاعت ہیں مگر حج نہیں کرتے. وہ عورتیں جو بن سمر کر سرخی پاؤڈر لگا کر میک اپ کر کے ننگے منہ بازاروں میں پھرتی ہیں. وہ جوان جو ٹچ موبائلوں پر گندے منظر دیکھ کر آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہتے ہیں. وہ لوگ جو طوائفوں کے اور گلوکاروں کے گانے سنتے ہیں. وہ بد نصیب لوگ جو ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں. وہ بدبخت لوگ جو دودھ میں پانی ملا کے بیچتے ہیں، جو ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں. وہ بد نصیب لوگ جو بدکاری میں مبتلا رہتے ہیں. وہ لعنتی لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں. وہ لوگ جو آنکھوں کی خیانت میں مبتلا ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے قدموں کو بغیرتی کی اڈوں کی طرف چلنے کا عادی بنا رکھا ہے. وہ عورتیں، بد نصیب عورتیں جو ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی، رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں. وہ ناہنجار اور احمق لوگ جو شادی کے موقع پر گھر میں امام الانبیاء کے غلاموں ڈیک لگاتے ہیں اور طوائفوں کے گانے چلا دیتے ہیں. وہ بدنصیب عورتیں جو ڈھولکی کی تھاپ پر خود گانے گاتے ہیں. وہ بغیرت لوگ جو اپنی بہو بیٹیوں کو بنا سنوار کر شادیوں پر غیر محرم لونڈوں سے فلمیں اور ویڈیو بنواتے ہیں. وہ جوان کہ جن کی جیب میں کبھی سورہ یاسین رہتی تھی اب تاش کے پتے رہتے ہیں. وہ افسر جو حرام خور ہیں، وہ تاجر جو بددیانت، وہ حکمران جو رب اور رسول کے باغی بن چکے ہیں، وہ بھائی جو بھائی سے نفرت کر رہا ہے، وہ طاقتور جو کسی کمزور کی زمین دبائے بیٹھا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں اللہ نقشہ بتا رہا ہے، قبر میں آؤ تو وہاں میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا. اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا اپنی امت کے غریبوں کو. اب اس حدیث میں حضور نے غریبوں کو فرمایا تھا اپنی امت کے، اے میری امت کے غریبوں، اگر کسی کی بڑی کوٹھی دیکھو، بنگلہ دیکھو، کسی کی بڑی حویلی دیکھو، لیکن اس گھر میں میری شریعت نہیں ہے، دولت ہے مگر شریعت نہیں ہے، پیسہ ہے مگر اسلام نہیں اس گھر میں، تو تاجدار انبیاء فرماتے ہیں لا تغبطن فاجرا بنعمت. ایسے امیر بدبخت کو دیکھ کر میری امت کے غریبوں مت حسرت کرنا کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں. یہ غریبوں کو فرما رہے حضور، مت حسرت کرنا میری امت کے غریبوں کہ میں اس بدمعاش امیر جیسا بن جاؤں.
کہ جس کے گھر میں نماز کے وقت بھی مصلی خالی رہتا، کہ جس کے گھر میں فجر کے وقت بھی الماری سے قرآن نہیں نکلتا، جس کے پاس بڑی مہنگی گاڑیاں، زمینیں، جائیداد، بنگلے، کوٹھیاں، ہر شے ہے، مگر گھر میں اگر نہیں تو نبی کا دین نہیں۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کے غریبوں، ایسوں کو دیکھ کر مت حسرت کرنا کہ کاش میں بھی اس جیسا ہو جاؤں۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ اللَّاقِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ، حضور فرما رہے ہیں اس لیے میری امت کے غریبوں، اس لیے کہ تو نے اس امیر کی بڑی کوٹھی دیکھی ہے، تو اس کی تانگ قبر نہیں دیکھ سکے گا، تو نے اس کے بنگلے کے قیمتی فانوس دیکھے ہیں، تو اس کی قبر کا اندھیرا نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یہ 4 دن بیڈوں پہ سونے والا، تجھے نہیں معلوم کس دہکتی ہوئی آگ میں لٹا دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کے غریبوں، ایسوں کو دیکھ کر مت حسرت کرنا کہ میں بھی امیر ہو جاؤں۔ تو یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، زندگی ختم ہونے والی، اور وقت سے اللہ نے برکت اٹھا لی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وقت گزر رہا ہے، زندگی بھاگتی جا رہی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو اللہ نے فرمایا میں ان کی قبر کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت عمر بن مسلم یا مسلم بن عمر، وہ فرماتے ہیں، اب اس کو میری مائیں بہنیں بیٹیاں زیادہ توجہ سے سنیں، اس لیے کہ یہاں ایک عورت کی بات بھی آنے والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ہمارے محلے میں یا گاؤں میں جو قبر کھودنے والا ہے، قبرستان میں ہی رہتا ہے اکثر، تو اس سے جا کے پوچھوں کہ تو نے قبرستان میں کبھی کوئی عجیب بات بھی دیکھی ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، ہر وقت جو قبرستان میں رہتا ہے اس سے پوچھوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے سوال کیا کہ میرے دوست تو قبریں کھودتا ہے اور قبرستان میں ہی رہتا ہے، تو قبرستان میں کبھی کوئی عجیب شے بھی نظر آئی تجھے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے سوال پر وہ رونے لگ گیا اور رو کر کہنے لگا کہ اللہ کی عزت کی قسم، ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ میں اسے بھولنا بھی نہیں بھول سکتا، اور میں بھی اس سے پہلے غفلت میں تھا جب تک وہ نہیں دیکھی، اسی نے میرا کانٹا بھی بدلا ہے اور میری غفلت کی پٹی بھی اتار دی۔ تو میں نے کہا کہ وہ بات مجھے سناؤ، تو نے کیا دیکھی؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم، میں پیشہ ور گورکن ہوں، قبریں کھودتا ہوں، یہ میرا پیشہ ہے، تو میں نا 2-3 قبریں تیار رکھ دیتا ہوں، تیار کر دیتا ہوں کہ کسی وقت بھی کوئی گاہک آ سکتا ہے، تو وہ مجھے قبر کھودنے کی مزدوری دے دیتا ہے، جن کا کوئی فوت ہو جائے تو مجھ سے قبر خرید لیتے ہیں اور اپنی میت دفن کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نا 2 قبریں تیار کر لی تھی، وہ تیار ہو چکی تھی، میں نے سوچا کہ ایک تیسری قبر بھی تیار کر لوں اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا آرام کروں کہ کم از کم 3 قبریں تو تیار ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے عجیب بات، جب میں نے تیسری قبر کھودنی شروع کی نا، اس قبر سے مجھے تپش آنے لگ گئی، سیک آنے لگ گیا، حدت محسوس ہونے لگی۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی تپش آئی کہ میں پسینے میں بھیگ گیا۔ تو اس کے کنارے پہ ایک جھاڑی تھی، میں نے اس پہ نہ کپڑا ڈال کے چھتری سی بنا لی، سایہ بنا لیا، لیکن اس سے نہ تپش آ رہی تھی اس کی مٹی سے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے تیسے وہ قبر بھی میں نے تیار کر لی۔ اب 3 قبریں تیار تھیں اور سامنے ایک درخت کے سائے میں بیٹھا اپنے گاہک کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم، میرے رب نے مجھے یہ منظر دکھایا کہ میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے 2 سوار اترے ہیں، سواریوں پہ بیٹھے، چہروں پہ نقاب ہے، اور سواریاں آ کے رکی ان قبروں کے پاس جو میں کھود چکا تھا۔ ان میں سے ایک اترا تو سرانے کی طرف، قبروں کے سرانے کی طرف، اور دوسرا پاؤں کی طرف چلا گیا۔
اب جو سر کی طرف تھا وہ پاؤں والے کو کہنے لگا کہ لکھو اس قبر کے بارے میں. اس نے قلم اور کاغذ نکالا. اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اس نے کہا 12 میل چاروں طرف، 12 میل لمبی لکھ دو اور 12 میل چوڑی لکھ دو. اس نے وہ لکھ لیا. پھر وہ دوسری قبر پہ آ گیا. پھر اس نے کہا اب اس کے بارے میں لکھو. اس نے کہا اس کے بارے میں کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع لکھ دو، حد نظر تک وسیع لکھ دو. اس نے وہ بھی درج کر دی. وہ پھر تیسری قبر پہ آ گئے جس سے مجھے تپش آئی تھی. اس نے کہا اس کے بارے میں لکھو. اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے یہ انگشت شہادت ہے نا اور یہ انگوٹھا، اس نے یوں کر کے کہا. اس نے کہا شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا درمیانی فاصلہ لکھ دو. قرآن میں جو آیت میں نے پڑھی اللہ بتا رہا ہے میں قبریں تنگ کر دوں گا. جو میرے محبوب کے غدار ہوں گے، جو شریعت سے ٹکر لیں گے، جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہیں ہوگا، جن کی زبانیں چغلی اور جھوٹ اور غیبت اور حرام کھانے کی آتی ہوں گی. فرمایا جب قبر کی ٹک ٹکی پہ چڑھو گے تو میں زندگانی تنگ کر دوں گا، قبریں تنگ کر دوں گا. اس آنے والے نے کہا، اس نے کہا لکھو اس قبر کے بارے میں. اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا انگشت شہادت اور انگوٹھے کا درمیانی فاصلہ لکھ دو. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ انہوں نے لکھ لیا وہ بھی، اور جیسے آئے تھے نا سواریوں پہ بیٹھے اور سواریاں پرواز کرنی آسمانوں کی طرف اور غائب ہو گئے. اب میں درخت کے نیچے منتظر تھا. اب دیکھتے ہیں ان قبروں میں کون کون آتا. امام الانبیاء کے غلاموں وہ قسم کھا کے کہتا ہے ایک جنازہ آ گیا، انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی، مگر میں حیران ہوا کہ اس جنازے میں بندے کتنے تھے. 4 وہ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا اور 4-5 بندے ہی ساتھ تھے. یعنی 9 بندے. کہتے اور کوئی بندہ نہیں تھا. پہلی قبر خرید لی انہوں نے مجھ سے. تو میں حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ کون مر گیا ہے جس کے لیے تم نے قبر خرید؟ اتنے تھوڑے بندے جنازہ پڑھ جائیں. تو وہ کہنے لگا یہ ہمارے گاؤں کا سب سے غریب آدمی مرا. اور غریبوں کے جنازے کون پڑھتا؟ یہ سب سے غریب آدمی تھا. ہم نے جنازے بھی بھاجی بنا دیے کہ میرے مرے تھے تو وہ آئے تھے جنازہ، اب ان کے مرے میں بھی پڑھنے جاؤں. تو غریبوں کا جنازہ کون پڑھتا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اتنا غریب تھا کہ ہم نے اس کے کفن دفن کے لیے بھی چندہ کیا آپس میں، اور اسی چندے سے تجھے مزدوری دی ہے قبر کی. میں نے وہ واپس کر دی کیونکہ میں اس کا مقام جان چکا تھا. میں نے ایک بندے سے پوچھا اب یہ تو بتا یہ غریب تھا مگر اس کا کردار کیسا تھا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم سن، یہ بے شک دولت کا غریب تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا. یہ کلمے کے ورد کا غریب نہیں تھا، یہ پیسے کا غریب تھا. یہ محمد عربی کی غلامی میں غریب نہیں تھا. میں نے کہا وہ تو مجھے سمجھ آ چکی، جیسے 12 میل لمبی 12 میل چوڑی بھی لیے، وہ سجدوں کا غریب نہیں ہو سکتا، وہ کلمے اور تلاوت اور درود کا غریب نہیں ہو سکتا. خیر وہ اسے دفن کر کے چلے گئے. میں پھر درخت کے نیچے پھر انتظار کر رہا تھا. اب دوسری میں کون آتا ہے؟ وہ کہتا ہے پھر ایک جنازہ آ گیا اور اسے دیکھ کر اور حیران ہوا. انہوں نے دوسری قبر خریدی. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کون مر گیا؟ کہ صرف وہ 4 بندے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا وہی جنازہ پڑھنے والے بھی تھے، 5واں بندہ کوئی نہیں تھا. تو میں نے پوچھا یہ کون مر گیا یار، اتنے لوگ تھوڑے سے آئے جنازہ پڑھنے. تو وہ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہم بھی نہیں جانتے یہ کون مرا.
اس لیے کہ یہ کوئی پردیس ہی تھا، پردیس میں مرا، اس کا یہ دیش نہیں تھا۔ ہم نے مسلمان سوچ کر اس کے کفن دفن کا انتظام خود کیا۔ یہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، کیونکہ اس دیش کا نہیں تھا۔ وہ بابا کہتا ہے قبر کھودنے والا میری چیخ نکلی، میں نے کہا تم تو نہیں جانتے یہ کون ہے، مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ یہ کوئی محمد عربی کا سچا دیوانہ آیا ہے، یہ کوئی رب کا بندہ آیا ہے کہ جس سے حد نظر تک وسیع قبر مل رہی ہے۔ اس کی مزدوری بھی میں نے واپس کر دی۔ وہ آئے اور دفن کر کے چلے گئے۔ اب پھر بیٹھا تھا درخت کے نیچے اور انتظار میں تھا اب تیسری کے لیے کون آتا۔ اب میری ماں بہنوں بیٹیوں غور سے سننا، وہ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، اللہ کی عزت کی قسم ایک جنازہ آ گیا، اور وہ جنازہ ایسا تھا کہ اوپر ویلوٹ کی چادر پڑی تھی اور ہر خاندان کے لوگ ساتھ تھے، اور ویلوٹ کی چادر، مخمل کی چادر پڑی تھی جنازے پہ، اور اوپر نہ پھر پھول بھی رکھے ہوئے تھے، پھولوں سے لدی تھی۔ انہوں نے تیسری قبر مجھ سے خریدی۔ میں نے ایک بندے کو الگ کیا، میں نے کہا یہ کون فوت ہوا ہے، کون مرا ہے جس کے لیے تم نے یہ قبر خریدی؟ تو اللہ کی عزت کی قسم وہ کہنے لگے یہ ایک امیر آدمی کی بیگم مر گئی ہے، بیوی مر گئی۔ یہ عورت کی بات ہے، اور تو سنو، کبھی دولت پہ ناز نہ کرنا، کہ ایک امیر اور وڈیرے کی بیوی مر گئی۔ تو میں نے اس سے کہا بتاؤ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں دولت تو تھی، نبی کی شریعت نہیں تھی۔ یہ وہ بد نصیب عورت ہے جو میک اپ کر کے بازاروں میں پھرتی تھی، یہ خود بھی غافل تھی اور اس کی سہیلیاں بھی غافل تھی۔ ان کے گھر میں فجر کے وقت بھی مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے کے لیے کبھی نہیں کھولا گیا، نمازوں کے وقت بھی ان کے گھر کے مصلی ویران رہتے تھے۔ ان کے گھر میں دولت بہت تھی مگر نبی کی شریعت نہ تھی۔ وہ بابا کہتا ہے پہلے میں بھی غافل تھا، یہ منظر دیکھ کر میری پٹی بھی اتر گئی، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ تم چودھری ملک مار راجے مہاراجے حکمران سب کچھ بنتے پھرو، زمین کے اوپر ہو، لیکن زمین کے نیچے تاجدار کائنات کے غلاموں نہ طاقت چلتی ہے، نہ ذات چلتی ہے، نہ زمینیں چلتی ہے، نہ حکمرانی چلتی ہے۔ زمین کے نیچے قبروں میں اگر چلتی ہے تو صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے، یہاں چلتی ہے تو صرف مصطفیٰ کی غلامی چلتی ہے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں قبروں کی زندگی تنگ کر دوں گا اگر تمہاری پیشانی میں سجدوں کا نور نہ ہوا، اگر تمہاری گردن میں غلامی رسول کا پتہ نہ ہوا، اگر تمہارے پاؤں مسجد کے راستوں پہ چلنے کے عادی نہ ہوئے، اگر تم بازاروں کی زینت بنی رہی، اگر تم نے شریعت سے ٹکر لی، تو پھر قبر میں اترنے کی دیر میں تمہیں قبر کے شکنجے میں کس دوں گا، اور ایک سزا یہ دوں گا اور دوسری سزا قرآن پڑھ رہا ہوں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا قیامت کے دن قبروں سے اٹھاؤں گا ان لوگوں کو جن کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں گزری ہوگی، جب اٹھیں گے تو میں انہیں نابینا کر کے اٹھاؤں گا، ان کی آنکھیں نہیں ہوگی۔ ٹچ موبائلوں پر فلمیں دیکھنے والوں، قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوگی،
بن سمر کر سرخی پاؤڈر لگا کر بے پردہ بازاروں میں پھرنے والی ہو، قیامت کو آنکھیں نہیں ہوں گی۔ ڈھیلا ڈالا شریعت کا لباس چھوڑ کر پینٹیں اور پاجامے پہن کر آدھے جسم ننگے لے کر بازاروں اور شادیوں میں آنے والی ہو، قیامت کو تمہاری آنکھیں نہیں ہوں گی۔ بھائیوں کی زمینیں دبانے والوں اور ملاوٹ والا مال بیچنے والوں اور ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے والوں اور غریبوں پہ ظلم ڈھانے والوں، قیامت کے دن تمہاری آنکھیں نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، میں انہیں قیامت کے دن قبروں سے ہی نابینا کر کے اٹھاؤں گا، اور پھر وہ چیخیں گے اور چیخیں گی، پھر وہ چیخیں گے اور چیخیں گی۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے رب لما حشرتنی اعما، اے ہمارے رب ہم دنیا میں تو بڑی تیز آنکھوں والے تھے، بڑی بڑی آنکھوں والے تھے اور تیز نگاہوں والے تھے، یہ آج ہم نابینا کیسے ہو گئے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وہ چیخیں گے جن کی آنکھیں چھین چکا ہوں گا کہ آج ہم نابینا کیسے ہو گئے۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، ہم تو آنکھوں والے تھے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، میں قیامت کو پھر انہیں جواب دوں گا، کیا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، میں کہوں گا بدبختوں یاد کرو دنیا میں تمہاری یہ آنکھیں ٹچ موبائلوں پہ کھلی رہتی تھی، فلمی میگزینوں پہ کھلی رہتی تھی، فلموں پہ اور ڈراموں پہ کھلی رہتی تھی، ٹی وی پر اور نیٹ پر کھلی رہتی تھی، کمپیوٹر پہ اور LCD پہ یہ آنکھیں کھلی رہتی تھی۔ اگر تمہاری آنکھیں دنیا میں بند رہتی تھی تو صرف میرے مصطفیٰ کے قرآن پہ بند رہتی تھی۔ تو وہ آنکھیں جنہوں نے زندگی میں مصطفیٰ کا قرآن کبھی نہیں دیکھا، وہ آج اس لائق نہ تھی کہ انہیں سلامت چھوڑ دیا جائے۔ آج دیکھ لیں ہماری اکثریت کی آنکھیں ٹی وی پہ کھلی ہیں، موبائلوں پہ کھلی ہیں، فلمی میگزینوں پہ کھلی ہیں اور ڈراموں پہ کھلی ہیں، لیکن اگر بند ہیں تو رسول کے قرآن پہ بند۔ اگر نہیں دیکھا کبھی تو تاجدار کائنات کا قرآن کبھی نہیں دیکھا۔ قرآن الماری میں بند پڑا ہے اور مائیں بہنیں بیٹیاں وہ ٹچ موبائلوں پہ کھیل رہے ہیں اور کوئی آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہے، کوئی کانوں کی بدکاری میں مبتلا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں تو بہت سی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات، یہ سننا غور سے، معراج کی رات جب اللہ رب العزت نے مجھے جہنم دکھائی تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں فرأیتو اکثر آلہا الاغنیاء، یہ سنو دولت کی تجوریوں پر بیٹھ کر فرعون بننے والوں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں اور حرام خور افسروں، محمد عربی بتا رہے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا میں نے شب معراج دیکھا جہنم میں میری امت کے امیروں کی اکثریت جہنم میں جل رہی تھی، یعنی میری امت کے اکثر امیر لوگ وہ میں نے جہنم میں جلتے دیکھے، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں دوسرا ارشاد رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ادھر نظر ڈالی تو فرأیت اکثر آلہا النساء، میری امت کی عورتوں کی اکثریت وہ بھی جہنم میں جل رہی تھی، امت کے اکثر امیر بھی دوزخ میں جل رہے تھے اور میری امت کی اکثر عورتیں وہ بھی جہنم میں جل رہی تھی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ رأیت الجبہ خبیث الریح، کہ میں نے ایک کنواں دیکھا جہنم کے اندر کنواں، اس کنویں سے نا بدبو کے بب کے اٹھ رہے تھے اور اندر سے سخت آواز میں چیخنے چلانے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، چیخوں کی آواز تھی اندر، مرد اور عورتیں چیخ رہے تھے جہنم کے اس کنویں میں۔ تو میں نے کہا من ہاؤلاء یا جبریل، جبریل کون بدبخت لوگ ہیں کہ جو جہنم میں بھی کنویں کے اندر ڈال دیے گئے اور چیخ رہے ہیں؟ تو سنو امام الانبیاء نے فرمایا، جبریل نے عرض کیا کہاں ہاؤلاء من امتک،
یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں کہ جو ان چیزوں کے ساتھ اپنے جسم کو سنوارتے تھے جن چیزوں کو شریعت نے حرام کر دیا تھا. اور اس کنویں میں آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، جبریل نے عرض کیا آقا، جو ان چیزوں کے ساتھ اپنے جسم کو سنوارتی اور سجاتی تھی کہ ما لا یحل لہن، کہ جو ان کے لیے شریعت نے حرام کر دی تھی. وہ سب عورتیں اور مرد جو اپنے جسموں کو ایسے طریقوں سے سجاتے تھے کہ جو شریعت نے حرام کیے تھے، وہ آج سب جہنم کے اندر کنواں بنا کر اللہ نے ان میں پھینک دیا اور بدبو کے بھب کے اٹھ رہے تھے. تاجدار انبیاء فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ ان کے اعمال کیا تھے، تو ایک عمل جبریل نے یہ بتایا کہ یتزینون للزنیہ اور یتزین للزنیہ، مردوں اور عورتوں کے بارے میں فرمایا یہ اس لیے عورتیں بنتی سنورتی تھیں کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، ہماری طرف توجہ کریں اور ہماری آشنائی ہو بہت سے مردوں کے ساتھ تاکہ ان کے پہلو بسائیں اور بدکاری کے راستے پہ چلیں. اور یہ بہت سے مرد جو اس کنویں میں ہیں یہ صرف اس لیے اچھے کپڑے پہنتے تھے، کلین شیو رہتے تھے، اس لیے میک اپ کرتے. ان کی نیت پیچھے یہ ہوتی تھی بنتے سنورتے ہوئے کہ بہت سی عورتوں سے آشنائی بنے اور ہم بدکاری میں مبتلا ہوں. اس سچے رسول نے خبریں دی ہیں کہ جس رسول کے جانی دشمن مکہ کے کافر اسے جادوگر تو کہہ سکے، جادوگر کہتے رہے، ساحر کہتے رہے، مجنون کہتے رہے معاذ اللہ، مگر کوئی مائی کا لال دشمن بھی میرے رسول کو جھوٹا نہیں کہہ سکا. اتنے سچے نے خبریں دی ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. آج ہمارے جوانوں کی، لڑکوں لڑکیوں کی اکثریت بدکاری میں مبتلا ہو چکی ہے. راول پنڈی میں میرے پاس جمعہ پر جو ہمارا بڑا ہاسپیٹل ہے، جنرل ہاسپیٹل، جس کو پہلے سینٹر ہاسپیٹل کہتے تھے، سینٹرل کہتے تھے، اس کے 2 ڈاکٹر جمعہ پڑھنے آتے تھے. وہ ڈاکٹر قسم کھا کے مجھے بتانے لگے کہ ہسپتال نہیں رہے، بدکاری کے مرکز بن چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹروں کی زبان میں اب ہسپتالوں کو مہذب چکلا کہتے ہیں. جوان نرسیں، جوان ڈاکٹر، ہاؤس جاب کرنے والی جوان لیڈی ڈاکٹرز، انہوں نے وہاں وہ آگ لگا رکھی ہے بدکاری کی کہ شیطان بھی شرما رہا ہوگا. وہ ڈاکٹر مجھے بتانے لگے کہ ہماری اصطلاح میں، ہماری ٹرم میں ہم ہسپتالوں کو اب مہذب چکلے کہتے ہیں. اس حد تک لوگ بدکاری میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں من حافظ فرجہ فلہ الجنہ. فرمایا میری امت کے جوانوں سنو، مرد ہو یا عورتیں ہو، فرمایا جس جوان نے، آقا فرما رہے ہیں، اپنی شرمگاہ کو بچا لیا بدکاری سے، فرمایا میں اس کی جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا میں اسے خوشخبری دے رہا ہوں، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. آج ہمارے ہاں اخلاق باختگی کی آگ لگی ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء کو غلاموں ہم نے شریعت نہیں پڑھی، گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اہل علم علماء حق ان کے پاس نہیں بیٹھتے، مسئلے نہیں پوچھتے شریعت، یہ پیاس ہی ختم ہو چکی. اور ادھر امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب میرے رب نے مجھے جنت دکھائی معراج کی رات، جنت دکھائی، تو ہمارے ہاں کیا ہے یہ سننا غور سے. ہمارے ہاں یہ جس خاندان میں کوئی جوان لڑکا یا جوان لڑکی یا کوئی عورت شادی رہتی ہو نا، شادیوں پر بھی فوٹو نہ بنوائے، گانے نہ سنے، سادہ سے کپڑے ہو ڈھیلے ڈالے، چادر کر رکھی ہو، پردہ کر رہی ہو، آنکھوں میں شرم و حیا ہو، تو دوسری جو فیشنیبل عورتیں ہیں اس کی طرف اشارے کرتی ہیں یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، یہ تو کوئی ملا نہیں پیدا ہو گئی ہے، یہ تو بس سائنس ہی ہے، دیکھو نا اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے، اس کو تو کپڑے پہننے کا ڈانگ ہی کوئی نہیں، یہ تو بس سائنس ہی ہے. آوازیں کسے جاتے. اور جس خاندان میں کوئی جوان، کوئی مرد اللہ رسول سے ڈر کر داڑھی رکھ لے، زلفیں رکھ لے، 5 وقت کا نمازی بن جائے، نہ فلمیں دیکھے، نہ ڈرامے دیکھے، نہ ٹچ موبائلوں سے کھیلے،
نہ رقص اور گانوں کی محفلوں میں جائے تو پورا خاندان اس کا نام رکھ دیتا، کہتا ہے یہ صوفی ہے، یہ سائیں ہے، اسے دنیا کی ہوا نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ملا پیدا ہو گیا، یہ تو بولا سا ہے، اللہ میاں کی گائے، جو جس کے منہ میں آیا وہ بک دیا۔ سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں معراج کی رات جب میرے رب نے مجھے جنت دکھائی تو رأیت اکثر اہل الجنت بلہن، امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم، میری امت کے سارے سائیں سالے بولے میں نے جنت میں پھرتے دیکھے ہیں۔ اکثر اہل الجنت بلہن، آقا فرماتے ہیں میری امت میں جتنے بولے تھے اور جتنے سائیں تھے اور جتنی ملانی کے نظر آتی وہ سب جنت میں پھر رہی تھی، کوئی چالاک اور شاطر اور بدماش اور فیشنیبل جنت میں نہیں تھا، سب جہنم میں جل رہے تھے۔ تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے کہ مولا ہمیں بھی ان بھولوں میں رکھنا، وہ چالاکی بانڈ میں جائے جس چالاکی اور فیشن نے ہمیں جہنمی بنا دینا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں اب وقت ہے، کسی کے پاس گارنٹی نہیں کتنا جینا ہے، کچھ معلوم نہیں، لحد کے چوکٹے خالی ہیں ان کو مت بھولو، نہ جانے کون سی تصویر کب سجا دے۔ یہ لوگ فوٹو بنواتے ہیں نا، پھر فریم ڈھونڈتے ہیں، جتنے سائز کا فوٹو ہے اسی سائز کا فریم، تو ہماری قبروں کے فریم بھی بن چکے ہیں، اور نہ جانے کون سی تصویر کب سجا دے۔ کس کو معلوم کہ بچپن میں اٹھا لیا جائے یا جوانی میں اٹھا لیا جائے یا اب بوڑھا جس عمر میں ہے ابھی اٹھا لیا جائے، کسی پاس گارنٹی نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت آقا کے غلاموں موت کے لیے تیار لینا چاہیے، اور سب سے عقل مند وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اقیس الناس، آقا یہ بتائیے آپ کی امت میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ جو ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھے۔ تو اگر اس تکڑی کو لیں تو ہماری اکثریت پاگلوں کی ہے۔ اب دیکھ لیں برادری میں کتنے عقل مند رہ گئے جو اپنی آخرت سنوار رہے، جو اپنی عاقبت سنوار رہے۔ اب تو بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی، نماز چھوڑ دیتی، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، بد نصیب نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور پوچھو تو سب مسلمان۔ تو جب قبر کے مرحلے میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں ان کی قبر کی زندگی تنگ کر دوں اور ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات کے غلاموں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن سننے نہیں پڑھ سکتے سننے والے بن جاؤ۔ آج سزوکیوں پہ، رکشوں پہ، ٹرکوں پہ ہر سو گانے لگے، ٹرک گزرے تو گانا چل رہا ہے، سزوکی والے مزدور لوگ ہیں، رکشے والے ٹرک والے مزدور لوگ ہیں، لیکن سارا دن اوپر طوائفوں کے گانے چلتے ہیں، اور شام کو جب گھر لوٹ کے نصیب لوگ شام کو اتنا رزق روزی نہیں لاتے گھر میں کہ جتنی رب کی لعنتیں کما لاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں محنت بھی کی مگر برکت نہیں ہے روزی میں۔ آج ہمارے ہوٹلوں پہ گانے چل رہے ہیں، آج ٹچ موبائلوں میں گانے بھرے ہیں، آج کوئی شادی ایسی نہیں کہ جس پر دو ہفتے پہلے سے گانے نہ شروع ہو جائیں۔ اور تاجدار کائنات نے فرمایا تھا کہ یکون فی حاضر امت اربع فتن، فرمایا میری امت میں مختلف زمانوں میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے، اور آخری بڑا فتنہ جو میری امت کو برباد کر دے گا وہ کیا ہوگا؟ فرمایا وآخرها الغنا، میری امت کی بربادی کا جو آخری سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو امت کو برباد کر کے رکھ دے گا، فرمایا وہ گانا بجانا ہوگا، گانا بجانا۔ آج رکشے پہ گانا ہے، ٹرک میں گانا ہے، بسوں میں بیٹھو تو صرف گانے نہیں ہیں، وہاں LCDs لگی ہیں اور انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں، اب صرف گانے نہیں ہیں بسوں میں۔ تاجدار کائنات نے جن چیزوں کے بارے میں فتح فرمایا کہ میری امت اگر یہ کرے گی تو برباد ہو جائے گی، پوری امت کی اکثریت نے الا ماشاءاللہ اسی چیز کو جب ہمارا رکھا۔ تو رکشے والوں، ٹرکوں والوں، سزوکیوں والوں اور بسوں والوں، اپنی بسوں میں تاجدار کائنات کے قرآن کی تلاوت کی کیسٹیں چلاؤ، تلاوت کی کیسٹیں چلاؤ، تاکہ دل کے اندر روشنی آئے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ تو جو مائیں بہنیں بیٹیاں قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں نا، یا بزرگ نہیں پڑھ سکتے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، وہ
یہ تو کر سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ وضو کر کے صرف قرآن کی زیارت کر لیں، صرف قرآن کی زیارت کر لیں اور صرف قرآن کو مل لیں، سینے سے لگا لیں. یہ تو کر سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، قرآن کو مل تو سکتے ہیں، تو وہ یہ کر لیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ کا، چٹے ان پڑھ تھے لیکن قرآن سے محبت کرتے تھے. نماز کے لیے مسجد آتے تو جب نمازی نکل جاتے نا تو وہ اندر سے کنڈیاں لگا لیتے. لوگوں کو شک ہونے لگا کہ یہ ہر نماز کے وقت اندر کیوں رہ جاتے ہیں، تو وہ کہیں سے جھانکنے لگ گئے کہ دیکھیں کرتا کیا ہے بابا. تو وہ دیکھتے کہ الماریاں کھولتے نا تو قرآن نکالتے، ایک ایک قرآن چومتے، سینے سے لگاتے، آنکھوں پہ رکھتے، اس طرح ملتے قرآن کو جیسے یار یار کے سینے سے لگتا ہے. اور پھر رو کر کہتے میں تجھے پڑھ تو نہیں سکتا، پڑھایا تو کسی نے نہیں، تجھے مل تو سکتا ہوں، میں تجھے چوم تو سکتا ہوں، آ میرے سینے لگ جا. میں جانتا ہوں کہ تیرے لفظوں کی کئی بار میرے نبی کے لبوں نے تلاوت کی، آ میرے ہونٹوں سے لگ جا. کیوں؟ اس لیے کہ تو میرے نبی کے سینے میں اترا ہے. تو قرآن کو ملتے، پھر کیا کرتے؟ پڑھنا نہیں آتا تھا تو پہلا صفحہ نکالتے. اب بندہ جتنا بھی ان پڑھ ہو، کالی کالی سطریں تو نظر آتی ہیں نا، تو سطروں پہ انگلی پھیرتے، پھر اگلے صفحے پہ چلے جاتے، پھر کالی سطروں پہ انگلی پھیرتے، شہادت کی انگلی. اور کرتے کیا؟ زبان سے صرف اتنا کہتے، جس سطر پہ انگلی پھیرتے اپنی زبان سے کہتے یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ. اس طرح مہینے 2 مہینے بعد انگلی پھیر کے نہ قرآن ختم کر دیتے، اگلے مہینے پھر نئے سرے سے پھر انگلی پھیر، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ. لوگ ہنستے تھے یہ پاگل ہے بابا، قرآن پڑھنا نہیں آتا اور صرف انگلیاں پھیرتا ہے. وہی لوگ بیان کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب وہ بزرگ فوت ہو گئے تو ہم جنازہ پڑھا کر جب لے گئے نا میت قبر کی طرف، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم مذاق کرتے تھے جس کا ہم نے دیکھا کہ اس کی میت قبر میں بعد میں اتاری گئی، قبر کی ہر دیوار پر قرآن پہلے چمک رہا تھا. وہ کہتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ پاگل ہے، صرف انگلیاں پھیرتا ہے، پڑھنا نہیں آتا، یہ پاگل ہے بابا. لیکن جب منظر دیکھا تو اس کی میت بعد میں اتری ہے، قرآن قبر میں پہلے پہنچا ہوا تھا اور ہر دیوار پر قرآن چمک رہا تھا. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو پڑھو، اگر پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کو ملو، روز قرآن کی زیارت کرو، اس کی سطروں پہ انگلیاں پھیرو. تم جس درجے میں بھی قرآن سے محبت کرو گے اللہ کی عزت کی قسم قرآن تمہاری جھولی بھر دے گا. اس لیے اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو قائم رکھو. کتنی خوبصورت مسجد مجھے بتا رہے ہیں کہ زیر تعمیر ہے. تو یہ مرکز ہے جو ہمارے ایمان کو سنبھالتے ہیں، یہ جگہ ہے جہاں حضور کے آنچک تیار ہوتے ہیں، یہ فیکٹریاں ہیں تاجدار کائنات کے آنچکوں اور پروانوں کی. اس لیے اپنے مدرسوں کے ساتھ تعاون کر کے انہیں مضبوط کریں، اپنی مسجدوں کے ساتھ تعاون کر کے مسجدوں کو قائم کرے اور سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرے. اب چونکہ انہوں نے ابھی رکا بھیجا ہے تو مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس لیے میں بطور خاص صرف ایک حدیث سناتا ہوں اور خطاب ختم کرتا ہوں. وہ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں مگر میں اس کا ایک نقطہ بتانے لگا. جہاں بھی مسجد تعمیر ہوتی ہے حضور کی ایک حدیث بیان ہوتی ہے، کیا کہ اللہ کا حبیب فرماتا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے نا پھر اللہ کیا کرتا ہے، جو زمین پر اللہ کا گھر یعنی مسجد بناتا ہے تو اللہ اس بندے کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. یہ سنی ہوئی ہے کہ نہیں سنی؟
یہ اکثر بیان ہوتی ہے جب مسجدیں تعمیر ہونی، چندہ مانگے نا تو یہ حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ زمین پہ جو بندے میرا گھر بناتے ہیں میں جنت میں ان کے محل بنا دیتا. میں اس پر سوچنے لگا بھئی بندہ تو مجبور ہے نا، کچھ چھو منتر سے تو گھر نہیں بنتا. تو اس مسجد کی تعمیر کو شروع ہوئے کتنا عرصہ بیتا ہے؟ جب ہم اللہ کا گھر بناتے ہیں تو اس میں سال لگ جاتا ہے، 5 سال لگ جاتے ہیں، 10 سال بھی لگ جاتے ہیں. تو میں یہ سوچنے لگا کہ بندہ تو مجبور ہے نا، کمزور ہے، تو وہ جب بنائے گا تو اس میں 6 مہینے لگ جائیں گے، سال 5 سال 10 سال لگ جائیں گے اللہ کا گھر بنا. تو کیا اللہ بھی بندے کے لیے جنت کا محل بنانے میں پھر 5 سال لگا دیتا ہے؟ کہ جس نے کن سے پوری کائنات بنا دی، جس کے کلم ہے کن میں اتنی قوت کہ کن کہاں اور 7 زمینیں بنا دی، کن کہاں اور آسمان بن گئے، کن کہاں اور کائنات بن گئی. تو کیا وہ بھی 5 سال لگاتا ہے؟ کیا وہ بھی 10 سال لگاتا ہے؟ تو امام الانبیاء کے علماء جب حدیثوں کی طرف دیکھا، توجہ کی اور تحقیق کی، تو نتیجہ کیا سامنے آیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کا بندہ جب خدا کے گھر کی زمین پہ پہلی اینٹ رکھتا ہے تو اللہ جنت میں اس بندے کے محل کی آخری اینٹ لگوا دیتا ہے. بندے کے عمل پر میرے رب کی رحمت اتنی سبقت کر جاتی ہے، اتنی پہل کر جاتی ہے. اس لیے وہ لوگ خوش بخت ہوں گے کہ جن کا پیسہ مسجد میں لگے. اللہ نے ایک موقع دیا، اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں. 100 روپے کی توفیق ہے، 10 لاکھ کی توفیق، 10,000 کی توفیق، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرتے رہے. کوئی سیمنٹ دے جائیں، اینٹیں پہنچا دیں.